ندی جوڑیاں میں واقع میرے اس جندر کی 250 سالہ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ 45 دن تک ایک دانہ بھی پسے بغیر مسلسل گھومتا رہا ہے، اور اس کی درد اور یاسیت بھری کوک نے نہ صرف مجھے بلکہ اس کے در و دیوار کو بھی نڈھال سا کر دیا، اور ابھی تو اسے اس وقت تک اسی طرح گھومتے رہنا ہے جب تک اس پہلے شخص کی یہاں آمد نہیں ہو جاتی جس نے گاؤں والوں کو میری موت کے بارے میں مطلع کرنا ہے۔ میری کہانی کی طرح اس جندر کی کہانی بھی بہت عجیب ہے۔ اسے میرے دادا کے دادا احمد خان نے اپنے چھوٹے بھائی محمد خان کے ساتھ مل کر صرف 1 مہینے کے مختصر عرصے میں تعمیر کیا تھا۔ حالانکہ اتنا عرصہ صرف پانی کے گڈھے کی کھدائی اور ندی پر بند باندھ کر پانی موڑنے کے لیے بھی ناکافی تھا۔ اس پر مستزاد اس کی دیواروں کی چنائی میں استعمال ہونے والے یہ دیو قامت پتھر، جن میں سے ہر ایک کو دھکیلنے کے لیے کم از کم درجن بھر آدمی درکار ہیں، انہوں نے تنہا نہ صرف انہیں دھکیلا بلکہ اٹھا کر ایک دوسرے کے اوپر بھی رکھا۔ کیا آپ 12 فٹ لمبے اور 8 فٹ چوڑے کسی ایسے کمرے کا اندازہ کر سکتے ہیں جس کی اگلی دیوار کو چھوڑ کر باقی تینوں دیواریں صرف 2 درجن کے قریب پتھروں سے بنی ہوئی ہوں، یعنی ہر دیوار صرف 8 بڑے پتھروں پر مشتمل ہو؟ یہ جو درمیان میں چند چھوٹے موٹے پتھر نظر آتے ہیں، یہ صرف ان بڑے پتھروں کی سطح ہموار کرنے اور ان کی درزوں کو بھرنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ان کی چنائی سے دیواروں کی اونچائی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان پتھروں کی مخصوص گولائی اور شکل و صورت سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ انہیں ندی سے نکال کر اس کنارے تک لایا گیا تھا۔ گویا اب جو پانی ان کے نیچے سے گزر رہا ہے، پہلے صدیوں تک ان کے اوپر سے گزرتا رہا ہوگا۔ گو انہیں پانی سے نکلے اور یہاں دیواروں میں نصب ہوئے 250 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ اب بھی اسی طرح پھسلواں ہیں جیسے پانی سے نکلتے وقت تھے، اور یہ پھسلاہٹ انہیں چھو کر اب بھی بخوبی محسوس کی جا سکتی ہے۔ بہتا پانی اپنے رستے میں آنے والے پتھروں پر موجود کھردراہٹ کو ختم کر کے ان کے وجود میں ایک ایسی پھسلاہٹ بھر دیتا ہے جو مچھلی کے بدن کا خاصہ ہے۔ اگر آپ آنکھ بند کر کے اپنا ہاتھ کسی ایسے پتھر پر پھیریں جو ایک طویل عرصے تک بہتے پانی کی زد میں رہا ہو، تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے آپ کسی مچھلی کے بدن پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ اسی پھسلاہٹ نے میرے دادا کے داداؤں کا کام آسان بنایا ہوگا، اور انہیں ان بھاری پتھروں کو ندی کے بہتے پانی سے نکال کر یہاں لانے میں آسانی رہی ہوگی۔ البتہ انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھنا ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس کے بارے میں سوچتے ہوئے آدمی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس جندر کی نیوپڑنے کے پیچھے جو کہانی ہے وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ لیکن اس جندر کی نیو پڑنے کے پیچھے جو کہانی ہے وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ یہ کہانی اتنی مشہور ہے کہ اب اسے پورے علاقے میں ایک لوک داستاں کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ اگرچہ مختلف لوگوں کے ہاں اس کی جزیات میں تھوڑا بہت فرق ہے، ویسا ہی فرق جیسا لوک داستانوں میں عموماً ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس میں تھوڑا بہت مبالغہ بھی شامل ہو، لیکن اپنی روح میں یہ بالکل حقیقی ہے، اتنی ہی حقیقی جتنا موت کا سامنا کرتا میرا یہ وجود۔ میں نے اگرچہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اسے بہت سے لوگوں سے سنا، لیکن بابا جمال الدین سے جو رشتے میں میرا دادا لگتا تھا، میں نے یہ کہانی اتنی مرتبہ سنی کہ اس کی زبانی سنی ہوئی پوری کی پوری کہانی اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ میری معدوم ہوتی یادداشت میں اب بھی محفوظ ہے، اور میری موت کے بعد بھی جب تک میرا دماغ زندہ ہے
کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ مرنے کے بعد بھی آدمی کا دماغ کچھ دیر کے لیے زندہ رہتا ہے، محفوظ رہے گی۔ بابا جمال الدین، جس نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ اسی چندر پر گزارا، ایک جذب کے سے عالم میں یہ کہانی یوں سناتا تھا جیسے یہ سب اس کی آنکھوں دیکھا ہو، حالانکہ وہ اس کے 2 کرداروں میں سے ایک کا پوتا تھا، اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت یہ دونوں کردار کنوارے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے خاندانی جندر سے پورے 1 میل کے فاصلے پر ندی کے بہاؤ کی الٹی جانب ایک ہی جندر ہوتا تھا جو علاقے کے راجا کی ملکیت تھا۔ یہ راجا تھا تو مسلمان، لیکن اسے مقامی سکھ حکومت کی پوری پشت پناہی حاصل تھی، اور انہوں نے اسی کے ذریعے اس دور دراز علاقے پر اپنا مکمل تسلط جما رکھا تھا۔ جندر کے پاٹ ان دنوں بھی 2 تارو کے اسی مقام پر تراشے جاتے تھے جہاں یہ ندی اپنا وجود کوہ رمیال کے دوسری طرف بہنے والی ندی نیلا میں گم کرتی ہے۔ چونکہ ان دنوں چھکڑے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے ان پاٹوں کو وہاں سے لانے کے لیے آدمیوں کی ایک پوری ٹولی جاتی تھی، جو ان پہیہ نما پاٹوں کے وسط میں موجود سوراخوں میں کاہو کا مضبوط بالا ڈال کر انہیں ہموار زمین پر پہیے کی طرح چلا کر لایا کرتے تھے، اور جہاں کہیں زمین کی سطح ناہموار ہوتی انہیں کندھوں پر اٹھا کر چل دیتے تھے۔ فاصلہ جتنا زیادہ ہوتا اتنے ہی زیادہ آدمی اس کام کے لیے ساتھ لے کر جانا پڑتے تھے کہ جب ایک ٹولی تھک جائے تو دوسری اس کی جگہ لے لے اور تھکن اتارنے میں وقت ضائع نہ ہو۔ 1841 میں ہونے والی شدید بارشوں کے باعث ہزارہ میں بہنے والی دوسری ندیوں کی طرح اس ندی میں بھی شدید سیلاب آیا تھا، جس کے باعث پانی نے جندر کو اس کے بھاری پاٹوں سمیت نہ صرف بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا تھا بلکہ اس کا سارا ملبہ بھی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا تھا۔ پانی اترنے کے بعد جندر کو از سر نو تعمیر کیا گیا، اور اس کے لیے 2 تارو کے مقام پر نئے پاٹ ترشوائے گئے۔ کمرے کی تعمیر اور دیگر ضروری کل پرزوں کی تنصیب کے بعد جب ان پاٹوں کو اٹھا کر لانے کا مرحلہ آیا تو ایک صبح 2 درجن کے قریب لوگوں کو پاٹوں کی جوڑی لانے 2 تارو روانہ کیا گیا، جن میں میرے دادا محمد خان اور اس کا بڑا بھائی احمد خان بھی شامل تھا۔ میرے داداؤں کو چھوڑ کر باقی تمام لوگ راجا کی اپنی ذات برادری کے تھے۔ شام ڈھلے جب یہ قافلہ جندر کے پاٹوں کی جوڑی لے کر واپس پہنچا تو ان کی خوب آؤ بھگت کی گئی۔ ان کے لیے دیسی گھی میں طرح طرح کے کھانے پکائے گئے اور خصوصی مٹھائی بھی تیار کی گئی۔ جب کھانے کی میز پر بیٹھنے کی باری آئی تو انہوں نے ان دونوں بھائیوں کو کھانے کے بڑے کمرے میں بٹھانے کے بجائے باہر برآمدے میں بٹھایا، اور خصوصی طور پر پکائے گئے کھانے کے بجائے انہیں لسی میں پکا ہوا سرسوں کا ساگ اور مکئی کی چند روٹیاں دی گئیں۔ انہوں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور وہاں سے نکل آئے۔ اگلے دن جب راجا کے آدمی پاٹوں کی تنصیب کے لیے مستریوں کو ساتھ لے کر جندر پر پہنچے تو جوڑی میں سے ایک پاٹ غائب تھا۔ وہ کافی دیر اسے ادھر ادھر جھاڑیوں میں تلاش کرتے رہے کہ مبادا کسی نے انہیں کہیں لڑکا دیا ہو، لیکن تلاش بسیار کے باوجود جب اس کا کہیں نام و نشان نہ ملا تو انہوں نے اس کی اطلاع فوراً راجا کو دی۔ راجا یہ نئی کہانی سن کر بہت پریشان ہوا، کیونکہ علاقے کے راجا کی کسی چیز کی، اور وہ بھی اتنی اہم اور قیمتی چیز کی، چوری کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کسی شخص کو اس کی شملات میں سے بغیر پوچھے کلہاڑی کے لیے کاہو کا ایک دستہ کاٹنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اس واقعے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح فوراً علاقے بھر میں پھیل گئی، اور شام تک علاقے کے تمام لوگ اس کے گھر اس چوری کا افسوس کرنے پہنچ گئے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل میں اس واقعے کے رونما ہونے سے لڈو پھوٹ رہے تھے،
لیکن اس خیال سے کہ افسوس کے لیے نہ جانے کی صورت میں کہیں اس چوری کا الزام انہی کے سر نہ مڑ دیا جائے، اپنے تمام ضروری کام چھوڑ کر راجا کی حویلی پہنچ گئے۔ راجا نے اپنے بندے ادھر ادھر بھجوائے، خاص کر ان لوگوں کے گھروں میں جن پر اسے شک تھا یا جن کے بارے میں اسے اطلاع تھی کہ وہ ارد گرد کے دیہات میں چھوٹی موٹی چوریاں چکاریاں کرتے رہتے ہیں، لیکن پاٹ کی برآمدگی کہیں سے بھی نہ ہو سکی۔ وہ اگلے 2 روز پوری رات نہ سو سکا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنا خطرناک کام کون کر سکتا ہے۔ اس واقعے کے تیسرے روز اس کا ایک رشتہ دار جو پاٹ لے کر آنے والی ٹولی کی آؤ بھگت میں پیش تھا، اسے افسوس کے لیے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اٹھا کر پرے لے گیا اور اس یقین کا اظہار کیا کہ یہ چوری انہی 2 آدمیوں نے کی ہوگی جنہیں پاٹ لانے کے لیے 2 تاروں کے مقام پر ساتھ لے جایا گیا تھا۔ لیکن راجا نے اس امکان کو فوراً رد کر دیا، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لوگ جو اس کے سامنے سر بھی نہیں اٹھا سکتے اتنا بڑا قدم اٹھانے کی جرات کر سکتے ہیں۔ جب راجا کے رشتہ دار نے بار بار اصرار کیا اور اسے ان کے بارے میں وہ کہانی بھی سنائی جو دبے لفظوں میں گردش کرتی رہی تھی کہ ان کا تعلق اس قبیلے سے ہے جنہوں نے 10 سال پہلے بالا کوٹ میں ہونے والی جنگ میں سید احمد بریلوی کا ساتھ دیا تھا، اور یہ کہ وہ دونوں خود بھی اس جنگ میں سکھوں کے خلاف سفارہ ہوئے تھے، اور جب فتح سکھ افواج کا مقدر بنی اور انہوں نے اس قبیلے کے تمام موضوعات کو نذر آتش کر دیا تو ان دونوں نے فرار ہو کر اس علاقے میں پناہ لی اور گزشتہ 8-10 سالوں سے اسی علاقے میں آباد ہیں۔ تو وہ انہیں بلا کر پوچھ گچھ کرنے پر راضی ہو گیا۔ انہیں بلانے کے لیے فوراً ایک بندہ روانہ کیا گیا جو اگلے 2 گھنٹوں میں انہیں لے کر حویلی میں حاضر ہو گیا۔ اپنے عزیز کی سنائی ہوئی کہانی کے باوجود، چونکہ راجا کو یقین تھا کہ پاٹ کو غائب کرنے میں ان دونوں کا ہاتھ نہیں، اس لیے اس نے الگ کمرے میں لے جا کر ان سے تفتیش کرنے کے بجائے وہاں موجود لوگوں کے سامنے ہی ان سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ جب وہ کانپتی ہوئی آواز اور خوف سے لرزتے ہوئے جسموں کے ساتھ اس الزام کی تردید کریں تو باقی لوگوں پر بھی رعب پڑے اور وہ بھی عبرت پکڑیں۔ لیکن جو کچھ اس کے ساتھ پیش آنے والا تھا وہ اس سے بالکل بے خبر تھا۔ جب وہ دونوں اس کے سامنے پیش کیے گئے تو وہ قیافہ شناس ہونے کے باوجود ان کے چہرے پر وہ تبدیلی محسوس نہیں کر سکا جو 3 دن پہلے ہی آ چکی تھی۔ جب اس نے انہیں اعتماد کے ساتھ اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا کہ پاٹ غائب کرنے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں، کہ علاقے کا راجا ہونے کے ناطے وہ اس سے پہلے چوری چکاری اور اس نوعیت کے کئی مقدمے نمٹا چکا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ چور چاہے کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، مقدمے کا سامنا کرتے ہوئے اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے اور قدرتی طور پر اس کے قدموں میں ایک لرزش سی آ جاتی ہے۔ اور جیسا کہ اسے بتایا گیا تھا، ان دونوں کا تعلق تو تھا ہی ایک ایسے قبیلے سے جس کے افراد بالا کوٹ میں ہونے والی جنگ کے بعد مارے پھر رہے تھے، اور اس خوف سے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ اب وہ جہاں آباد تھے وہاں کی اکثریت سے دب کر رہتے تھے اور اسے اس طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ دونوں بھائی اگرچہ کسرتی بدن کے مالک تھے اور ان کی عمریں 30 سے 35 سال کے درمیان تھیں، لیکن اپنے چہرے مہرے سے وہ اپنی عمر سے کم از کم 10-12 سال بڑے نظر آتے تھے۔ ان کا لباس پھٹا پرانا اور میلا تھا، اور انہوں نے سر پر بزرگوں کی طرح میلی کچیلی پگڑیاں باندھی ہوئی تھی۔ اپنی عمر سے بڑے لگنے میں ان کی ان پگڑیوں کا بھی ہاتھ تھا۔ راجا نے ایک نظر دونوں کے چہرے پر ڈالی، جہاں سکون اور اطمینان کی جھلک کا واضح طور پر جھلک رہی تھی۔ راجا نے ایک نظر دونوں کے چہرے پر ڈالی جہاں سکون اور اطمینان کی جھلک واضح طور پر جھلک رہی تھی۔
چنانچہ اس نے ان پر چوری کا براہ راست الزام لگانے کے بجائے گواہ کے طور پر ان سے پوچھ گچھ کرنے کا ارادہ کیا۔ جو پاٹ کل تم لوگ ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کر 2 تاروں کے مقام سے لائے تھے، ان میں سے ایک اگلی ہی صبح وہاں سے غائب تھا۔ تم لوگوں نے اسے کسی کو لے جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ اسے ہم دونوں اسی رات واپس 2 تاروں چھوڑ آئے تھے، دونوں نے ایک ساتھ بلند آواز میں اعتماد کے ساتھ کہا۔ ان کے ایسا کہنے کی دیر تھی کہ مجمع میں سے کہے بلند ہونا شروع ہو گئے۔ خود راجہ جو اپنا رعب برقرار رکھنے کے لیے سنجیدہ ہونے کی کوشش کر رہا تھا، زور زور سے ہنسنے لگا۔ کافی دیر ان کے کہوں سے حویلی کے در و دیوار گونجتے رہے۔ اور کون کون ساتھ تھا؟ تھوڑی دیر بعد جب ماحول سنجیدہ ہوا تو راجہ کے ایک عزیز نے ان سے پوچھا، کوئی بھی نہیں، بس ہم دونوں ہی تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا، جس پر ایک مرتبہ پھر کہے بلند ہوئے۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ راجہ نے ازراہ مذاق ان سے پوچھا۔ اس ہتک کی وجہ سے جو اس دن آپ نے ہمیں دوسروں سے علیحدہ بٹھا کر اور ہمیں روکھی سوکھی دے کر کی تھی۔ ہمیں اسی بات کا غصہ تھا۔ ہم نے آپ کا دیا ہوا کھانا بمشکل حلق سے اتارا اور گھر کی راہ لی۔ جب ہم گھر پہنچے تو ہمارے بدن غصے سے کانپ رہے تھے، یہاں تک کہ جب ہم اپنی 4 پائیوں پر لیٹے تو ہمارے بدنوں کی تھر تھراہٹ سے 4 پائیاں بھی کانپنے لگی تھیں۔ ہم آدھ گھنٹے تک 4 پائیوں پر لیٹے تھر تھراتے جسموں کے ساتھ چھت کو گھورتے رہے۔ ہمیں لگا جیسے چھت بھی ہمارے ساتھ روا رکھے جانے والے ہتک آمیز رویے سے تھر تھرا رہی ہے، اور اگر ہم نے اپنا غصہ کسی طرح نہ اتارا تو یہ ہمارے اوپر گر پڑے گی۔ اچانک ہم دونوں خوف زدہ ہو کر ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ بیٹھے۔ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اس غصے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ان میں سے ایک پارٹ ابھی اور اسی وقت واپس وہیں چھوڑ آئیں جہاں سے ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ اسے اٹھا کر یہاں لائے تھے۔ میں اپنے اس خیال کا اظہار محمد خان سے کرنے ہی والا تھا کہ اس نے یہی تجویز میرے آگے رکھ دی۔ ہم اسی وقت اٹھے اور تھر تھراتے جسموں کے ساتھ جندر پر پہنچے اور پاٹوں کے پاس ہی پڑے کاہو کے 2 بالوں میں سے ایک، جو ہمیں زیادہ مضبوط دکھائی دیا، اٹھایا، اسے پاٹ کے سوراخ کے آر پار کیا اور اسے کندھوں پر اٹھا کر چل پڑے۔ تقریباً ہر میل کے بعد ہم پاٹ اتار کر زمین پر رکھتے، کچھ دیر آرام کرتے اور پھر اٹھا کر چل پڑتے۔ صبح جب پو پھٹ رہی تھی ہم 2 تاروں پہنچ چکے تھے۔ بڑے بھائی نے پراعتماد لہجے میں پوری کہانی سنائی تو راجہ لہو کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ راجہ کو غصہ پاٹ واپس لے جانے کے حوالے سے سنائی جانے والی اس کہانی پر نہیں تھا، کیونکہ اس سمیت سب کو یہ کہانی جھوٹی لگی تھی۔ اسے غصہ ان کے گردن اکڑا کر بات کرنے پر تھا۔ اس سے پہلے تو اس کی اپنی برادری میں سے بھی کسی کو یہ جرت نہیں ہو سکی تھی کہ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، اور وہ دونوں تو تھے ہی اس علاقے میں اجنبی، جن کے نام ایک بالشت بھی زمین نہیں تھی۔ اسے اپنا رعب اور دبدبا، جس کی بدولت وہ علاقے پر راج کرتا تھا، خطرے میں پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ لیکن چونکہ حویلی میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ ان دونوں کو پاگل سمجھ رہے تھے، اس لیے ان پاگلوں پر اس طرح ہاتھ اٹھانے میں اسے اپنی ہتک محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں انہیں سزا دینے کی ایک ترکیب سوجھی، جس نے آگے چل کر اس جندر کی بنیاد رکھنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ وہ اچانک اپنی کرسی سے اٹھا، ان دونوں سمیت وہاں بیٹھے تمام لوگوں کو ساتھ لیا اور جندر کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک نظر جندر کے صحن میں پڑے ہوئے بھاری پاٹ پر ڈالی اور اعلان کیا کہ ان دونوں کو یہ پاٹ اٹھا کر پورے 1 میل تک چلنا ہوگا، اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے تو انہیں میرے 4 خونخوار کتوں کا مقابلہ ایک بند کمرے میں کرنا ہوگا۔
اور اگر ہم لے گئے تو؟ احمد خان فوراً بول اٹھا، اس کے لہجے میں جوش تھا۔ تو پھر یہ پارٹ بھی تمہارا، اور وہ بھی جسے تم لوگوں نے یہیں کہیں چھپا رکھا ہے، راجا نے پرغرور لہجے میں کہا۔ لیکن ایک شرط اور بھی ہے، اب کہ محمد خان گویا ہوا۔ وہ کیا؟ راجا کے چہرے پر حیرت تھی۔ اگر ہم تمہارے مقرر کردہ سنگ میل تک اسے اٹھا کر لے گئے تو تم ہمیں وہاں جندر بنانے کی اجازت بھی دو گے، محمد خان نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، تم اسے راستے میں کہیں اتارو گے نہیں۔ اب کے راجا کے لہجے میں پہلے سے زیادہ کرختگی تھی۔ ہمیں منظور ہے، دونوں نے ایک ساتھ پر اعتماد لہجے میں کہا۔ وہاں موجود تمام لوگ انہیں پاگل سمجھ رہے تھے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جندر کا پاٹ، جسے 4-5 آدمی بمشکل اٹھا کر ایک فرلانگ تک لے جا سکتے ہیں، یہ 2 پاگل اٹھا کر پورے میل کا فاصلہ طے کر پائیں گے۔ ان میں سے بعض تو ایسے بھی تھے جو تصور میں راجا کے خونخوار کتوں کو ان کی ہڈی بوٹی ایک کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور ایسا سوچتے ہوئے ان کے وجود خوف سے لرز رہے تھے۔ راجا نے اپنے منشی کو، جو اس کی زمینوں کا حساب کتاب رکھتا تھا، حکم دیا کہ جریب منگواؤ۔ منشی نے فوراً ایک بندہ حویلی روانہ کیا، جو کچھ ہی دیر میں جریب لے کر حاضر ہو گیا۔ راجا اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کے بندے جریب کے ذریعے جندر سے مشرق کی طرف ندی کے ساتھ ساتھ چلنے والا راستہ، جو ان دنوں ہموار نہیں تھا اور جسے بہت بعد میں انگریزوں نے اس کے بیٹے کی نگرانی میں ہموار کرایا تھا، ماپنے لگے۔ یوں اس جندر کے پچھواڑے واقع کاہو کا بوڑھا درخت، جس پر بہت عرصے تک لوگ منتیں مانگنے آتے رہے ہیں، اور اب بھی اس کی شاخوں سے بندھے بے شمار جھنڈے لہرا رہے ہیں، سنگ میل قرار پایا۔ جب وہ یہاں سے پلٹے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ ان کے واپس حویلی پہنچنے تک دھندلکا پھیل چکا تھا۔ چنانچہ طے پایا کہ کل صبح سویرے یہ دونوں بھائی راجا کے جندر پر پہنچ جائیں گے۔ دونوں بھائی واپسی پر گھر آنے کی بجائے سیدھے مائی خیراں کے گھر گئے، جس کی گایوں کا دیسی گھی پورے علاقے میں مشہور تھا، اور اس سے 1 سیر دیسی گھی اور 2 بانگی مرغے ادھار لیے، اور گھر آ کر بغیر کچھ کھائے پیے سو گئے۔ ادھر راجا نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ چاروں کتوں کو اس وقت تک بھوکا رکھا جائے جب تک کل ان دونوں بھائیوں کی قسمت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ صبح جب مائی خیراں کے گھر سے لائے ہوئے دیسی مرغوں نے بانگیں دینا شروع کی تو دونوں بھائیوں نے اٹھ کر مرغ ذبح کیے، انہیں دیسی گھی میں اچھی طرح سے تلا، اور اپنا اپنا مرغہ چٹ کر کے گھی کو مٹی کے کوزے میں ڈال کر باری باری گھونٹ بھرنے لگے۔ نیم گرم گھی پی کر انہوں نے اپنی بھاری پگڑیاں سر پر لپیٹیں اور راجا کے جندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو راجا اور اس کے آدمیوں کے علاوہ درجنوں دوسرے لوگ بھی تماشا دیکھنے موقع پر پہنچ چکے تھے۔ تمام مجمع کی نظریں ان دونوں کے چہرے پر تھیں، جن پر سردی کے باوجود پسینے کے قطرے امڈ رہے تھے، لیکن ان کی سانسیں ہموار تھیں۔ مارے گئے بیچارے۔ مجمع میں سے کسی نے انہیں دیکھتے ہی فکرہ کسا، لیکن انہوں نے نہ تو کسی کے چہرے کی طرف دیکھا، نہ کسی سے دعا سلام کی، اور نہ ہی کسی کے حکم کا انتظار کیا۔ وہاں پہنچتے ہی بڑے بھائی نے زمین پر پڑے ہوئے وزنی پاٹ کو ایک طرف سے اٹھا کر اسے گاڑی کے پہیے کی طرح کھڑا کیا، جبکہ چھوٹے بھائی نے قریب پڑے ہوئے کاہو کے اسی مضبوط بالے کو، جس کی مدد سے وہ گزشتہ روز دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اسے 2 تاروں کے مقام سے اٹھا کر لائے تھے، پاٹ کے وسط میں موجود سوراخ کے آر پار کیا۔ دونوں نے اپنی پگڑیاں اتار کر ان کے بل نکالے، انہیں ایک منڈاسے کی صورت اپنے اپنے دائیں کندھوں پر رکھا اور دونوں کاہو کے بالے کے نیچے بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہوئے احمد خان کا منہ بالے کے سرے کی طرف
اور اس کی پیٹھ پاٹ کی طرف تھی، جبکہ محمد خان کی پیٹھ بالے کے دوسرے سرے کی طرف اور اس کا سینہ پاٹ کی طرف تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اپنے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بغیر یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے بالے کے ساتھ پتھر کا وزنی پاٹ نہیں، بھوسے کی گٹھڑی بندھی ہو۔ جو ہی وہ اٹھے وہاں کھڑے لوگوں میں سے کئی ایک کے منہ سے حیرت کے مارے چیخیں نکل گئیں، اور ان میں سے بیشتر کو یقین ہو گیا کہ ان کے اندر کوئی غیر مرئی طاقت ہے، اور وہ سب کے سب خوف زدہ ہو کر پرے ہٹ گئے۔ جتنی دیر میں مجمع نے خود کو سنبھالا وہ ان سے 20-25 قدم دور جا چکے تھے۔ راجا بھی یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، لیکن اس نے اپنا خوف دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور چپکے سے گھوڑے پر سوار ہو کر دوسرے لوگوں کے ساتھ ان دونوں کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اسے یقین تھا کہ ضد اور ہٹ دھرمی سے بدن میں آئی ہوئی طاقت زیادہ دیر ساتھ نہیں دیتی۔ 100-150 قدم چلنے کے بعد وہ ہانپنے لگیں گے اور اسے اتار پھینکے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ لیکن جوں ان کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، راجا کے یقین میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں، لیکن اس کی یہ امید بہرحال قائم رہی کہ رستے میں اتار کر دم لیے بغیر اسے 1 میل تک لے جانا کسی صورت بھی ممکن نہیں۔ تقریباً نصف میل کا سفر طے کرنے کے بعد ایک تنگ موڑ پر آ کر جب دونوں بھائی کچھ دیر کے لیے رکے تو راجا کو لگا جیسے اس کی جیت کے امکان پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ اب اسے اتار کر اور دم لیے بغیر 1 قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اور وہ خیالوں ہی خیالوں میں اپنے خونخوار کتوں کو جنہیں رات سے بھوکا رکھا گیا تھا ان کے جسموں کو بھنبوڑتے دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوا، لیکن اس کی یہ خوشی نقش برآب ثابت ہوئی۔ دونوں نے ایک مرتبہ پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے کاہو کے بالے کو اپنے کندھے سے اوپر اٹھایا اور سروں کے اوپر سے گھما کر اپنے بائیں کندھوں پر رکھ لیا، اور دوبارہ پہلے کسی تیزی سے قدم اٹھانے لگے۔ سردی کے باوجود ان کے بدن اگرچہ پسینے سے تر تھے، لیکن ان کے جسے ذرا بھی نہیں ہانپے تھے، اور وہ اب بھی اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ ان کے پیچھے چلنے والے بمشکل ان کے قدموں سے قدم ملا پا رہے تھے۔ جب وہ اپنی منزل سے صرف 200 گز کے فاصلے پر تھے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے وہی عمل دہرایا اور کاہو کے بالے کو اپنے اپنے سروں پر سے گھما کر دوبارہ اپنے اپنے دائیں کندھوں پر رکھ لیا۔ اب کی بار ایسا کرتے ہوئے ان دونوں کے ہاتھ لمحہ بھر کے لیے کانپے ضرور، مگر انہوں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اب تقریباً تمام لوگوں کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ شرط جیت چکے ہیں، تاہم راجا، جس کے چہرے پر شکست کے خوف کی پرچھائیاں واضح تھیں، اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا کہ 200 گز کا فاصلہ بھی کچھ کم نہیں ہوتا، اور وہ بھی اس وقت جب آدمی کا جسم تھکاوٹ سے چور ہو چکا ہو۔ اس کی یہ امید اس وقت تک قائم رہی جب وہ اپنی منزل سے 10 قدم کے فاصلے پر تھے۔ جوں ہی یہ فاصلہ 10 قدموں سے گھٹنے لگا، شکست خوردہ راجا کو لگا جیسے اس کے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھانے لگا، اور وہ اگلے ہی لمحے اپنے گھوڑے پر ڈھیر ہو گیا۔ اگر اس کے ملازم پھرتی نہ دکھاتے تو وہ گھوڑے سے گر کر زخمی ہو چکا ہوتا۔ بعد میں اسے چارپائی پر ڈال کر واپس حویلی پہنچایا گیا۔ اگلے ہی روز دونوں بھائیوں کو بلا کر جندر کا پاٹ اور یہ جگہ بطور انعام دے دی گئی، اور اسی روز انہوں نے اس جندر کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہاں اس طرح مرنا اسی وقت طے ہو گیا تھا جب راجا انہیں یہ جگہ بطور انعام پیش کرنے کا اعلان کر رہا تھا۔ شاید قدرت نے ان دونوں بھائیوں کو یہ موقع فراہم ہی اس لیے کیا تھا کہ ان کے اس مارکے کے سر کرنے کے تقریباً 100 سال بعد پیدا ہونے والا ان کا کوئی پڑپوتا اس پورے قصے کو، جو اس نے بچپن میں انہی کے ایک پوتے سے سن رکھا ہے، یہاں
اسی جندر کے خالی گھومتے پاٹوں کی کوک میں اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اپنے ذہن میں تازہ کر کے انہیں اس بہادری کی داد دے سکے۔ جس طرح راجا کا انہیں جندر تعمیر کرنے کی اجازت دینا اختیاری تھا، بے شک وہ اپنی شرط ہار چکا تھا، لیکن اگر وہ چاہتا تو اپنے اس وعدے سے پھر بھی سکتا تھا اور کوئی شخص اسے چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح میرا یہاں اس حالت میں مرنا بھی ایک طرح سے اختیاری ہے۔ اگر میں چاہتا تو شہر میں موجود اپنے بیٹے کی شاندار کوٹھی میں بھی مر سکتا تھا کہ وہ دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی کئی مرتبہ مجھے ساتھ لے جانے کی کوشش کر چکا ہے، اور ایک آدھ مرتبہ تو وہ مجھے اپنے ساتھ زبردستی لے بھی گیا تھا، لیکن بیماری اور نکاہت کے باوجود میں وہاں ایک ہی رات بمشکل جاگ کر گزار پایا تھا اور اگلے ہی روز اسے بتائے بغیر واپس چلا آیا تھا۔ جب سے وہ افسر بنا ہے اسے کئی لوگوں کی طرف سے طعنے مل رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے جب مجھے دمے کا شدید دورہ پڑا اور وہ مجھے یہاں سے شہر لے گیا تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے اس نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا کہ ابا، ڈاکٹر صاحب کو یہ نہ بتانا کہ آپ جندروئی ہیں۔ میں اس کی پریشانی سمجھ گیا تھا اور میں نے گردن ہلا کر فوراً حامی بھر لی تھی۔ آج یہاں مرتے ہوئے مجھے اس بات کی خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آئندہ میرے بیٹے کو کبھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔